بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آخری دو سپارے جیسے گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ 29ویں شب کا جو ختم ہوتا ہے تو اس میں پارے کا خلاصہ ذرا مشکل ہے، تو کام اس میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے 28ویں شب میں دونوں سپاروں کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر صورت کا الگ الگ نام لینا اور الگ الگ اس کا خلاصہ ذرا سا یعنی مشکل اس معنی کر کے ہے کہ اس میں کافی سارا وقت لگے گا۔ اس وجہ سے جو مضامین مشترک مضامین ہیں بغیر نام لیے ہوئے ان مضامین کا خلاصہ وہ پیش کریں گے، اور اللہ جل جلالہ صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پہلی صورت ہے سورہ ملک ہے، اس کے بہرحال فضائل ہیں، اور اپنے معمولات میں اس صورت کو رکھنا چاہیے۔ یہ جو صورت ہے یہ ہم اپنے معمولات میں اس صورت کو رکھیں، اور رات کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد دیر سے جب بھی موقع لگے یہ صورت لازماً پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ کیا فائدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے بچانے کا سبب بنتی ہے، کہ آدمی قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور قبر کا معاملہ خطرناک ہے، اور جیسے اس صورت کو دخل ہے اس بات میں کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، ایسے ہی بعض گناہوں کو دخل ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے آدمی قبر کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑا گناہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کا گناہ ہے۔ پیشاب کی چھینٹیں اس سے نہ بچنا، اپنی حفاظت نہ کرنا، استنجے کا خیال نہ کرنا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، پیشاب کے قطرے شلوار میں کپڑوں میں لگ رہے ہیں، یا بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے لیکن استنجے کا خیال نہیں رکھ رہا، کر کے ایک دم اٹھ رہا ہے، یا بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے کموڈ میں ہے یا دوسری اس میں ہے، اور تو ایسی پریشر سے پیشاب کر رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطرے لگ کر کے اس کو واپس لگ رہے ہیں، اور اس کا خیال ہی نہیں رکھ رہا، وہ دائیں بائیں رانوں پر اس کے قطرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں پیشاب سے نہ بچنے کے ہیں، اور پیشاب سے نہ بچنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ پیشاب کی چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے اپنے کو بچا کے رکھو، عمومی طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جیسے بعض گناہوں کو دخل ہے اس بات میں کہ آدمی قبر کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، ایسے ہی بعض نیکیوں کو دخل ہے کہ آدمی اللہ جل جلالہ اس کو یعنی قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اس میں سورہ ملک کی پابندی، یہ اگر ہم سب آج نیت کر لیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم روز اس صورت کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آج پڑھ لیں انشاءاللہ، ابھی جیسے فارغ ہو گئے، کھانا وغیرہ کھا لیا، تو بھئی ایک ہم نے آج سے ابتدا کر لی، رمضان سے ہم نے سورہ ملک کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ سارے بچے ہمارے ناظرہ پڑھ چکے ہیں، اور بڑوں سے بھی درخواست ہے، بچوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ صورت آج سے شروع کر لیں، کہ بھئی آج انشاءاللہ ہم اس کو روز پڑھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ صورت پرندے کی شکل بن جاتی ہے، اور یہ اپنے پر کو اس مردے پہ پھیلا دیتا ہے، اور اس کے لیے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، جو روز پڑھے گا سورہ واقعہ کو اللہ جل جلالہ اس کو فاقے سے بچائیں گے۔ اور ایک اس صورت کا نام سورہ ملک بھی ہے، چونکہ ملک کا لفظ شروع میں ہے، مملکت کو کہتے ہیں، سلطنت کو کہتے ہیں۔ ایک اس صورت کا نام منجیہ بھی ہے، منجیہ نجات دینے والی صورت۔ ایک اس صورت کا نام مانعہ بھی ہے، روکنے والی، بچانے والی۔
تو یہ صورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جی میرے بہت زیادہ معمولات ہیں، کوئی زیادہ معمولات نہیں ہیں، تھوڑے سے تو ہمارے معمولات ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکالنا۔ اچھا، پھر ایک اور بات، ایک تو یہ کہ میں اس غرض سے یہ صورت پڑھوں، یہ والی حضور نے جیسے فرمایا، ایک یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو کچھ ہے اللہ مجھے وہ دے دے۔ ہمیں اس صورت میں کیا ہے؟ اجی اس صورت میں اللہ کی بڑائی ہے، لا الہ الا اللہ ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں کیا ہے؟ اجی اس صورت میں رسالت کا بیان ہے اور جنت کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے۔ تو دوزخ سے چھٹکارا اور جنت کی طلب، آدمی اس کی نیت کرے۔ تو جو جیسے اغراض ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب جملہ کی فرماتے ہیں فضائل اپنی جگہ پہ اللہ کے رسول نے فضائل دیے ہیں طبیعت کو اٹھانے کے لیے، لیکن صرف فضائل کو سامنے رکھ کر کے عمل کرنا، اس میں اللہ کے تصور کو ہٹا دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلے کے لیے سورہ یاسین پڑھی تم نے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ اللہ جل جلالہ حل کریں گے، لیکن تمہارے پڑھنے کے اندر جو غرض ہونی چاہیے وہ صرف اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے، کہ بس میں تو یہ عمل کر رہا ہوں، بس اللہ خوش ہو جائے، کام بھی بن جائے میرے، لیکن صرف کام بن جائے اور اس رخ کو آدمی فراموش کرے، تو یہ ذرا تھوڑا سا حضرت فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اللہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ پہلی صورت سورہ ملک ہے۔ میں عمومی سارے مضامین کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اس وقت میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں اس صورت دونوں سپاروں کے اندر جو بڑا مضمون ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے وہ ہے آخرت، اللہ جل جلالہ کے سامنے پیشی، قیامت کا بیان، اس کا مختلف انداز سے ہمارے رب نے ذکر کیا ہے۔ جیسے ہمارا فجر کا بیان ہے، جی سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان پھٹیں گے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، زمین میں زلزلے آئیں گے، اور سمندر کے اندر آگ لگے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور مختلف قسم کی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ تو یہ پورے ان صورتوں کے اندر، جیسے میں آپ کو صورتوں کے نام لے سکتا ہوں، سورہ الحاقہ، یہ الحاقہ قیامت کا نام ہے، القارعہ قیامت کا نام ہے، الواقعہ یہ قیامت کا نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے تو پہلی صورت الحاقہ، اس میں قیامت کا بیان ہے۔ اور اسی طرح دوسری صورت معارج ہے، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پورے قرآن میں صرف اس جگہ ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا پورے قرآن میں صرف اس جگہ ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کر کے سورہ مرسلات ہے، سورہ قیامہ آپ نے سنی، اللہ پاک قیامت کی قسم کھاتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت آئے گی، اور آدمی کے یہ جو بدن اس کا چورا چورا ہوا ہوگا ہم اس سب کو جمع کریں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سورج لپیٹ لیا جائے گا، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، اذا الشمس کورت۔ تو سورہ مرسلات میں بھی قیامت کا بیان، سورہ قیامہ میں بھی قیامت کا بیان، اسی طرح عما یتساءلون سورہ نبأ پہلی صورت، اس میں بھی قیامت کا بیان، سورہ نازعات میں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، قیامت کا بیان ہے۔ اسی طرح عبس و تولی کے اندر ایک خاص قصہ تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی صرف میں قیامت کے موضوع کی جو باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ اذا الشمس کورت قیامت کا بیان آدھی صورت میں قرآن پاک کا برحق ہونا، قرآن پاک کا سچا ہونا، اس کا بیان ہے۔ اذا السماء انفطرت میں قیامت کا بیان ہے۔ اسی طرح یہ جو ویل للمطففین ہے، ایک خاص گناہ کا ذکر کیا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس میں قیامت کا بیان ہے اس سورہ ویل للمطففین میں۔ اور اسی طرح اذا السماء انشقت، آسمان پھٹیں گے،
اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ اسی طرح آگے جا کر کے یہ جو صورت ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ اور والفجر ولیال عشر، بالکل اخیر میں قیامت کا بیان ہے۔ دوزخ کو لایا جائے گا، ہمارے نبی فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس دوزخ کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور 70,000 فرشتے اس دوزخ کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ لیکن وجیء یومئذ بجہنم، قیامت کے دن وہ دوزخ کو لایا جائے گا۔ تو یہاں بھی اس کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے۔ اسی طرح آگے چلتے چلتے ہم جائیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا بیان ہے۔ القارعہ ما القارعہ، قیامت کا بیان ہے۔ تو کہاں سے ہم چلے؟ سورہ الحاقہ سے چلیں، اور قیامت کا مختلف انداز سے ہمارے رب نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں پہ کیا حال ہوگا قیامت کا، اور دنیا برباد ہو جائے گی، لوگ سب مر جائیں گے، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہمارا آج کل فجر کا جو بیان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بیان، یہ ہمارا فجر کا موضوع آج کل عقائد میں بالکل آخر میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ یعنی پھر بارش ہوگی اور ساری مخلوق کو ہمارے رب کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ تو ایک یہ مضمون مشترک مضمون ہے۔ نمبر 2، اللہ جل جلالہ نے آخرت کی چیزوں میں ان صورتوں کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کے بیان کے ساتھ جزا اور سزا کا بیان کیا ہے۔ کبھی پہلے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، کبھی پہلے دوزخ کو ذکر کیا، دوزخ کے عذابات کو ذکر کیا۔ کسی صورت میں دوزخ کا ذکر پہلے، کسی صورت میں جنت کا ذکر پہلے۔ اچھا، اسی صورتوں میں 2 صورتوں میں اعمال ناموں کی تقسیم کا ذکر ہے۔ کل اللہ نے چاہا فجر میں اعمال ناموں کا بیان ہوگا، تو اعمال ناموں کی تقسیم کا ذکر ہے سورہ الحاقہ میں اور سورہ اذا السماء انشقت کے اندر۔ اعمال نامے، نیک لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور گناہ گاروں کے اعمال نامے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو یہ یعنی جزا اور سزا کا بیان، جنت کا بیان ہے اور دوزخ کا بیان ہے۔ جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو بھائیو، دیکھو دیکھو دیکھو، جیسے رزلٹ آتا ہے نا کہ دیکھو امی میرے، دیکھو کتنے اچھے نمبر آ گئے، دیکھو میں اول پوزیشن میں آ گیا، دیکھو میں تو A1 گریڈ سے میں پاس ہو گیا، میرے 96% آیا ہے میرا، خوش خوش وہ اپنا رزلٹ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھائے گا، اور اللہ جل جلالہ ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے۔ بلند و بالا باغات میں ہوں گے، یہ ان مزوں کے اندر ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو فرمائیں گے کہ کھاؤ پیو عیش کرو۔ اور جنت کے برتنوں کا بیان ہے کہ جنت کے جو برتن ہوں گے، دنیا کے اندر چاندی ہوتی ہے بڑی صاف ستھری، لیکن اندر چیز نظر نہیں آتی، اور شیشہ ہوتا ہے اندر چیز نظر آتی ہے، لیکن ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو برتن ہوں گے چاندی کے، لیکن ایسے زبردست ہوں گے کہ اندر کی چیز نظر آئے گی۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، کہ وہ ہوں گے کیسے؟ یعنی جیسے شیشے میں چیز اندر نظر آتی ہے، چاندی میں اندر نظر نہیں آتی۔ ہمارے رب فرماتے ہیں وہ ہوں گے چاندی کے، لیکن چیز اندر نظر آئے گی۔ اور ان ایمان والوں کو ہم جنت دیں گے۔ اور جنت کیسی چیز ہے؟ جنت کہا کہ جنت میں سردی بھی نہیں ہے، جنت میں گرمی بھی نہیں ہے، اور جنت کے اندر جو ہے وہ قسم قسم کے چشمے ہیں۔ بعض چشموں سے خالص بالکل نبی پانی پیتے ہیں، اور ایمان والوں کو تھوڑی سی اس میں مکس کر دیتے ہیں پانی کے اندر، اور اس طرح اور ان چشموں کے الگ الگ نام ہیں۔ تسنیم ایک چشمے کا نام ہے، عینن فیہا تسمى سلسبیلا، ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ خدمت گزار چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے، وہ لڑکے کیسے ہوں گے؟ کہ ان کا حسن کیسا ہے؟ جیسے کہ موتی ہوں گے، یہ خدمت گزار ہوں گے۔ اور جنتی جو ہے وہ اس پر ایسی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، اور جنتی یعنی ایسا ہوگا کہ اس کا 60 ہاتھ اس کا قد ہوگا، اور 30-33 سال عمر ہوگی، عمر گھٹے گی بھی نہیں بڑھے گی بھی نہیں، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اور موت کو بھی موت آ جائے گی،
تو یہ جنت کا بیان ہمارے رب نے مختلف صورتوں کے اندر فرمایا. سایہ دار ہوں گے, سایہ ہے جنت کے اندر, جنت میں چشمے ہوں گے, جنت کے اندر قسم قسم کے پرندوں کا گوشت ہوگا, اور جو ان کے دل کے اندر آئے گا اللہ پاک ان کی چاہتوں کو پورا کریں گے. تو یہ ہے بدلوں کا بیان. اسی طرح دوزخ کا ذکر, کہیں دوزخ کا ذکر پہلے ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دوزخ ہے, اس میں کھولتا ہوا پانی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پریشان زندگی ہے, اور مختلف گناہوں پر دوزخ, جیسے کسی کو تانا دینا یہ برا گناہ ہے, کسی کے عیب بیان کرنا یہ برا گناہ ہے, جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تانا دینے والے, لوگوں کے عیبوں کو نکتہ چینی کرنے والے. اسی طرح ارأیت الذی یکذب بالدین, قیامت کا انکار کرنا. فذلک الذی یدع الیتیم, یہ ایسا مجرم ہے کہ یتیموں کو دھکے دے کے نکالتا ہے, اور خود تو کیا کسی پہ خرچ کرے گا, دوسروں کو بھی منع کرتا ہے. اور جو ہے وہ نماز کی اس کی کیفیت یہ ہے, مانتا ہی نہیں ہے, اور اگر کبھی کوئی عبادت کا موڈ اس کا ہو جائے تو بڑے مرتے ہوئے جاتا ہے اور عبادت میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے, اور کیا ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, گناہ گنوائے ہمارے رب نے. بعض حقیر چیز بھی منع کرتا ہے, جیسے ماچس کی تیلی. اب کیا چیز بگڑ جائے گی بھی, ماچس کی تیلی دے دو, میں ذرا اپنا چولہا جلا دوں. ماچس نہیں ہے, لائٹر بھی نہیں ہے, اور چولہا میرا ہاتھ والا چولہا ہے, تو کہا ماچس کی تیلی بھی نہیں دیتے. بھئی گھر کے اندر پیاز نہیں ہے, ایک پیاز دے دو, ہم اپنے نمک دے دو تھوڑا سا. تو بہت معمولی سی چیز وہ بھی یہ منع کرتے ہیں کنجوسی کی وجہ سے. تو ایسے بعض گناہ گنوائے, اور اس گناہوں کی وجہ سے کس کا ذکر آیا, دوزخ کے عذاب کا ذکر آیا. تو یہ دوزخ کا ذکر ان پوری صورتوں کے اندر ایسا بکھرا ہوا ہے. 3 باتیں ہو گئیں, یعنی قیامت کا بیان آیا, دوزخ کا بیان آیا, جنت کا بیان آیا. اسی طرح ایک بات ان صورتوں میں جو پھیلی ہوئی بات ہے, وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی. آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی تو اللہ کو برداشت نہیں ہوئی, آپ نے اس کے پورے سارے اندر کا پورا ریکارڈ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ایسا آدمی تھا جس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی, چاہے وہ ہمارے نبی کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو, ابو لہب کر کے. اور اس نے بڑے یعنی خوشی کا اظہار کیا تھا ہمارے نبی کی ولادت پر, لیکن اتنا بدتمیز نکلا. ہمارے نبی نے دعوت دی تو اس نے گندے الفاظ کہے, تبا لک سائر الیوم, نعوذ باللہ, کہ خدا تیرے ہاتھوں کو توڑ دے. اور تو یہ کوئی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, نعوذ باللہ, یہ کوئی بات ہے؟ تم نے ہمیں جمع کیا, ہم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہوگی, یہ کوئی بات ہے؟ اس کے لیے جمع کیا تھا تم نے. آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا, اللہ نے جواب دیا, اور قیامت تک کا جواب دیا. کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور ایک بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا کہ طائف کے اندر اس کے باغات تھے. طائف کے یہاں تو وہ ہے پہاڑ ہیں, یہاں تو کچھ نہیں تھا. طائف میں اس کے بڑے باغات تھے, اور بڑا سیٹ آدمی تھا. لیکن اللہ جل جلالہ نے نبی کی مخالفت کی وجہ سے ایسا اس کو ذلیل کیا کہ اس کے بدن سڑنے لگا. سڑتے 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 مر گیا, اور ایسی بدبو آ رہی تھی کہ بچے قریب نہیں جا سکتے تھے. تو پھر کیا ہوا, کالے رنگ کے حبشی غلاموں کو لیا, انہوں نے اپنے منہ کو باندھا اور ہاتھوں کو انہوں نے کپڑے پہنائے, اور لکڑی سے گڑھا کھودا, اور لکڑی سے اس کے لاش کو دھکے دے کر کے زمین میں ڈالا, اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی. ایسا اللہ نے بدنام کیا. تو ہمارے نبی کی یہ قدردانی ہمارے رب نے. اسی طرح ولید ابن مغیرہ بڑا سردار آدمی تھا, بڑا آدمی تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے تاثرات اچھے نہیں تھے. تو سورہ نون والقلم وما یسطرون, ہمارے رب نے دوات کا ذکر کیا. نون کا ترجمہ حضرات دوات سے کرتے ہیں. قسم کھاتے ہیں, میں قسم کھاتا ہوں قلم کی, کیونکہ یہ علم کا سبب ہے. اور سب سے بڑی دولت اللہ پاک اگر کسی کو دے دنیا کے اندر تو قرآن و حدیث کا علم ہے.
اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ آدمی کی جہالت ختم ہوتی ہے، آدمی کے سامنے روشنی آتی ہے، آدمی آخرت کو پہچانتا ہے تو اس کی قسم کھائی. ہاں، نون والقلم، اور حدیث میں آتے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم کو کہا لکھو. تو انہوں نے کہا کیا لکھوں؟ تو کہا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب لکھو. تو قلم نے ساری تقدیر لکھی. والنون والقلم وما یسطرون، اور میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اب آپ اللہ اپنے رب کے فضل کی برکت سے پاگل نہیں ہیں. آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. اور یہ جملہ اتنا تاکیدات کے ساتھ ہے کہ ہم پڑھتے ہوئے بھی وہ سپیڈ پہ نہیں پڑھ سکتے اس کو، بالکل آرام سے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آرام سے. ایک تو با، اس میں 2-3 با آ گئی اس کے اندر، اور یہ تاکیدات کے ساتھ آپ پاگل نہیں ہیں. اپنے رب کے فضل سے آپ کہاں پاگل ہیں؟ اور آپ اپنے اس نبوت کی برکت سے آپ کا تو ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہم جتنے عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے نبی کو ثواب نبی بخشیں، ہمارے نبی کو بھائی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ ہاں، خیر ممنون، سارا ثواب. اور آپ بڑے اخلاق والے ہیں، یہ ہمارے نبی کی قدردانی. اور جو آپ کا مخالف ہے ولید ابن مغیرہ، ہاں یہ تو جھوٹی قسمیں کھانا، گھٹیا قسم کا آدمی، ہاں حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین گھٹیا آدمی. کیونکہ اس نے یعنی بڑا آدمی ہو کر کے اس نے اپنی بڑائی کا ثبوت اچھا نہیں دیا، نبی کا مخالف ہو گیا، نبی کی باتوں کو جادو کہا اس نے. ہم مازم مشائم بچغل خور قسم کا آدمی ہے. اور کیا ہے؟ تانا دینے والا، لوگوں کا عیب نکالنے والا، مناع للخیر، خیر سے منع کرنے والا، اور حد سے آگے بڑھنے والا، گناہگار ہے، اور بڑا بد شکل ہے، بد اخلاق ہے، اور اخیر میں تو حد کر دی، حرام زادہ ہے. زنیم کا ترجمہ ہے. ہاں حرام زادہ ہے، بے نسب ہے یہ. تو یہ گیا، اس کو جب یہ پتہ چلا کہ مجھے قرآن میں وہ کیا اللہ نے حرام زادہ کہا کہ حرامی ہے یہ گیا. اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سچ سچ بتاؤ میں کس کا بچہ ہوں. پھر اس نے بتایا کہ میں نے فلانے آدمی سے بدکاری کی تھی، تم اس کے بچے ہو. تو یہ یعنی تم نبی کا وہ کرتے ہو، تمہاری پوری اندر سے میں، حالانکہ اللہ جل جلالہ ایسے نہیں ہے پردہ ڈالنے والے، لیکن جو نبی کی عزت کو اچھالے گا اور کسی کی عزت کو اچھالے گا تو پھر وہ خود بے پردہ ہوگا. اور ایسا بے پردہ ہوا کہ قیامت تک بے پردہ ہوا، ایسا بے پردہ ہوا کہ قیامت تک بے پردہ ہوا. تو جو کسی کو بے پردہ کرتا ہے تو خدا اس کو کہاں چھوڑتے ہیں، گھر بیٹھے اس کو اللہ رسوا کرتے ہیں. یہ باتیں اس سورہ قلم کے اندر ہے. اسی طرح اسی آدمی کے بارے میں سورہ مدثر میں بھی ہے، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا. ہم اس کو سعود، صاد کے ساتھ، ایک ہے سعود سین کے ساتھ، سعادت مند کو کہتے ہیں کہ صاد کے ساتھ. یہ دوزخ کا ایک پہاڑ ہے، 70 سال تک اس کو دھکے دے کے اوپر چڑھائیں گے، چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا، سأرہقہ، ہم اس کو اوپر چڑھائیں گے، پھر وہاں سے اس کو دھکا دیں گے، پھر یہ لڑکتا ہوا آ کر گرے گا. یہ دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے سعود، صاد کے ساتھ. یہ انہ کان لآیاتنا عنیدا. یہ اور کام اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو بیٹے دیے، میں نے اس کو بیٹے دیے. اور بیٹے بھی کیسے دیے؟ بیٹے سفروں میں نہیں کہ کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی کام نہیں. وبنین شہودا، بیٹے دیے، پاس رہنے والے بیٹے، خدمت گزار بیٹے، الگ رہنے والے بیٹے نہیں. یہ پاس رہنے والے بیٹے یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فضیلت ہے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے کاروبار کی اس کی ساری سیٹنگ میں نے کی ہے، اس کی رزق کی ساری ترتیب میں نے بنائی ہے. اور پھر بھی یہ ہمارے نبی کا مخالف ہے. تو یہ چند صورتیں میں نے بالکل اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے ایسی قدر کی. ایسے ہی ہمارے نبی کی قدر میں جنات، ہاں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. جنات آئے جی،
اور آپس میں کہنے لگے بھائی بڑا عجیب قرآن ہے بھائی، یہ تو دلوں پہ اثر کرنے والا قرآن ہے، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہم شرک کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور ہمارے جو بے وقوف تھے نا، وہ مشرک جو ہے وہ غیروں کی پناہ لیتے تھے، بس آج سے ہم نے طے کر دیا ہم اس نبی کے بس غلام بنیں گے۔ اور ہم آسمانوں تک گئے، لیکن آسمان کے دروازے ہمیں بند ملے، اور بس ہم سمجھ گئے ہمارے رب نے زمین کے اندر کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو ہم کیا ہے، ہم آئے ہیں، اور ہم ہمیشہ کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں۔ پورا تقریباً آپ سمجھے 1.5 صفحہ جنات کی باتیں ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، جب ہم نے ہدایت کی باتیں سنی، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اتنی پیاری دعوت ہے جنات کی، ہمارے نبی پر جب ایمان لائے، پھر جو انہوں نے جس انداز سے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ کے رسول نے پڑھی، صحابہ نے سنی، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تم سے تو اچھے جنات تھے۔ جب میں نے جنات کو کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات رونے لگے اور کہنے لگے، ہر دفعہ پہ جنات نے مجھ سے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو کہا کہ جنات نے مجھے کتنا اچھا جواب دیا، تم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کی کیا ہے، قدردانی کا بیان ہے سورہ جن کے اندر۔ تو سورہ قلم کی بات بھی سامنے آ گئی، سورہ الحاقہ کی بات بھی سامنے آ گئی، سورہ معارج میں بھی ایمان والوں کی صفات کا بیان ہے، سورہ نوح کے اندر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان ہے۔ اس کا نام ہی سورہ نوح اس لیے رکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس پیغمبر کو 950 سال کی عمر دی، اور 950 سال کے اندر 100 آدمی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ ان لوگوں کو ترغیب ہے جو لوگ دین کی محنت کر کے مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بھئی تم دیکھو ذرا، نبی نے 950 سال محنت کی، تم نے تو 9.5 سال بھی نہیں کی، وہ 950 سال محنت کی، وہ مایوس نہیں ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ، میں بات کرتا ہوں، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، اور یہ اپنے کپڑے جو ہے اس طرح ڈال کر کے اپنے منہ کو چھپاتے ہیں تاکہ میرے اوپر ان کی نظر نہ پڑے۔ میں نے اکیلے بھی ان کو تبلیغ کی، میں نے چپ کے بھی کی، میں نے سب کے سامنے بھی کی، اور میں نے ان کو دعوت میں یہ کہا کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کو مانو، اللہ نے آسمان بنائے، سورج بنائے، زمین بنائی، تمہارے لیے بنائی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اللہ کا حکم ہو گیا کہ بد دعا دے دیں، کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا دی۔ اسی طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک اور بات وہ میں پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ہمارے 2 سپارے ہیں، اس کے اندر شروع کی وحی کا بھی بیان ہے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کا بیان ہے۔ دوسری وحی کا بھی بیان ہے، یا ایھا المدثر، 3 سال کے بعد یہ آپ تبلیغ کا کام کریں۔ تیسرا یا ایھا المزمل، اچھا مدثر، ایک چادر میں لپٹے ہوئے، ایک کمبل میں لپٹے ہوئے، پیار بھرا انداز، اللہ کے رسول کمبل میں لپٹے ہوئے، سورت کا نام ہی سورہ مدثر، ایک چادر میں لپٹے ہوئے۔ آپ کی تبلیغ میں جان تب پڑے گی جب آپ اکیلے میں اللہ سے مانگیں گے، نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تب آپ کی تبلیغ کے اندر جان پڑے گی۔ تبلیغ یعنی بات میں اثر ڈالنا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ پہلے خدا سے جڑو، اللہ سے مانگو، پھر ہم تمہاری بات میں اثر ڈالیں گے۔ تو اقرا پہلی وحی، مدثر دوسری وحی۔ اس میں جان کیسے ڈالے گی؟ جب آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ تو سورہ مزمل میں اس کا بیان ہے کہ آپ کیا کریں؟ تہجد پڑھیں اور اللہ سے دوستی لگائیں۔ اسی طرح فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ أَلَمْ نَشْرَحْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دیجئے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کا سینہ کھولیں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ کا بوجھ ہٹائیں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ کا آوازہ ہم بلند کریں گے، آپ کی بات دنیا میں چلائیں گے ہم، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ جیسے ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ اچھا وہ تو نعوذ باللہ جبرائیل کو شیطان کہا اس عورت نے، کہنے لگے وہ جو شیطان ان کے پاس آتا تھا نا، وہ اب نہیں آ رہا ہے ان کے پاس، چھوڑ دیا انہوں نے۔
اللہ جل جلالہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ نازل فرمائے کہ بالکل نہیں، شیطان نہیں ہے وہ، بلکہ وہ تو فرشتہ ہے، اور کچھ دنوں کے لیے اگر وہ جبرائیل نہیں آئے تو آپ چھوٹا دل نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور آپ کا رب تو آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ تو یتیم تھے، اللہ جل جلالہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ تو غریب تھے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا۔ آپ کیا تھے؟ دینی علوم سے ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو دینی علوم دیے۔ لہٰذا اب یتیم آئے تو اس کو کبھی دبانا مت، مانگنے والا آئے اس کو رد مت کرنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ تو ان صورتوں میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو والضحیٰ سے صورتیں چلی ہیں، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قدردانی کا ذکر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، قدردانی کا ذکر ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ کوثر کا خیر کثیر، خیر کثیر یعنی دین اسلام، قرآن پاک، احادیث، یہ ہم نے آپ کو دیا۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ نماز پڑھ کے شکر ادا کریں، اور کیا کریں؟ اور مالی عبادت کر کے ہمارے نام پہ جانور ذبح کریں، اور یہ پریشان نہ ہو کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ نسل چلانا ہمارا کام ہے، اگرچہ آپ کا صلبی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن روحانی آپ کی اتنی اولاد ہوگی قیامت تک آپ کا نام ہی زندہ رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کی قدردانی کی یہ کیا ہے؟ ان صورتوں کے اندر اس کا بیان ہے۔ تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں، جنت کا بیان بھی آ گیا، قیامت کا بیان بھی آ گیا، سورہ مدثر وہ بھی آ گئی، قیامت کا ذکر بھی آ گیا۔ سورہ قیامہ میں ایک بات ہمارے رب نے قسم کھائی ہے، کس بات کی؟ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیں نفس انسانی میں تین طرح کی، وہ کہتے ہیں انگلش میں کیٹاگری ہے، تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک امارہ۔ امارہ کیا ہے؟ جب آدمی کی محنت نہ ہوئی ہو اور بار کی ماحول اور بار کی یاری دوستی کے اندر ہو، تو پھر اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ پھر اکیلے میں یہ اس کو اندر سے آرڈر ملتے ہیں کیا کہ بھئی گناہ کرو۔ نفس اندر ضمیر امارہ، گناہ کا حکم کرنے والا۔ پھر جب یہ ماحول بدلتا ہے، آتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنی تربیت کا سامان کرتا ہے، پھر اس کو گناہ کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جیسے کہ کپڑے پہ داغ لگ جائے، آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا جب تک داغ نہ دھلے۔ ایسے ہی دل پہ جب داغ لگ جاتے ہیں تو اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اس ضمیر کو لوامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ملامت کرنے والا۔ تو یہ ملامت کرنے والا ضمیر اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی۔ جو چیز اللہ کو اچھی لگی، اللہ نے اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھا لی۔ قیامت بڑی چیز ہے، قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ۔ مکہ مکرمہ بڑی چیز ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر، بلد مانے شہر، اس مکہ کے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ انجیر اور زیتون یہ بڑھیا چیزیں ہیں، اور نبیوں کے علاقے میں ہوئی ہیں، یعنی شام اور فلسطین یہ نبیوں کا علاقہ ہے، انجیر کا علاقہ، زیتون کا علاقہ۔ ہمارے رب قسم کھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، بڑی جگہ ہے، کون سی جگہ؟ کوہ طور۔ اور مکہ مکرمہ کا شہر بڑی جگہ، اللہ قسم کھا رہے ہیں، والتین، آگے والزیتون، آگے وطوری، آگے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میں اس پرامن شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو نفس لوامہ کی قسم کھائی کہ ملامت کرنے والے نفس کی کہ گناہ ہوگا، کیوں ہو گیا گناہ، تو نے کیوں گناہ کیا؟ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو اندر سے اس کو یہ ملامت کر رہا ہے، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر اندر سے کچھ نہیں ہے، گناہ ہو گیا، بہت اچھا ہوا یار، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ یہ یعنی آپ سمجھے بالکل پہلا مرتبہ ہے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ کیا بنتا ہے؟ لوامہ بنتے ہیں۔ اب یہ محنت میں لگا ہوا، جی لگا ہوا، زندگی گزر گئی، اس نے گناہ چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا لیا۔ اب اس کی کیفیت کیا بن گئی؟ مطمئنہ۔ کیا بن گئی؟
وہ بھی ہماری آج کے سبق میں ہے سورہ فجر کے آخر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب آدمی کی موت آتی ہے تو اللہ پھر بلاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اے وہ نفس انسانی جس کو ایسا اطمینان ہو گیا کہ اس کو صرف نیکیوں اور ذکر میں مزہ آتا ہے، اس کو گناہ سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی ہے۔ ہاں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیری روح نکال لی گئی ہے، اب تو کیا ہے، تو بھی اللہ سے خوش، اور اللہ کا بھی تیرے بارے میں خوشی کا فیصلہ، تو بھی خوش اور تیرے سے خوشی کا اظہار ہو گیا، تو بھی خوش اللہ بھی تجھ سے خوش، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، چونکہ مؤنث ہے، نفس مطمئنہ لفظ مؤنث ہے، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، چونکہ یہ نفس مطمئنہ مؤنث ہے تو صیغے سارے مؤنث کے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ نفس مطمئنہ۔ تو یہ سورہ قیامہ میں ذکر تھا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ ہمارا فجر کا بیان یہ آج کل میں آ جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن بہت سارے چہرے جنت میں بڑے پر رونق ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ جنت جمع ہو جائیں گے، ایک دن ایسا ہوگا جمع ہو جائیں گے، اے جنتیوں پتہ ہے تمہیں میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اچھا ہمیں تو پتہ نہیں، تمہارے اوپر کتنی کتنی نعمت ہے، اللہ پاک آپ نے تو حد کر دی، اتنی ساری نعمتیں ہماری تو سوچ میں بھی نہیں تھا۔ کیا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، 21واں پارہ سورہ سجدہ، کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ نے ٹھنڈک کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا رکھا۔ اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا، نہیں ایک چیز اور دینی ہے آپ لوگوں کو۔ اچھا کیا دینی ہے؟ تو اللہ جل جلالہ 70,000 پردے ہٹیں گے۔ اچھا اس کو ذرا سمجھیے، پردوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، اللہ کو تو کون سی چیز خدا کو چھپائے گی؟ میں اور آپ تو دیوار کے پیچھے چھپ جائیں گے، اس پردے کے پیچھے چھپ جائیں گے، کپڑوں میں چھپ جائیں گے، یوں چھپ جائیں گے، لیکن اللہ کو تو کوئی چیز نہیں نورانی پردے، ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں۔ اب جنت میں اللہ وہ صلاحیت پیدا کر دیں گے، اور اللہ جل جلالہ السلام علیکم یا اہل الجنہ سلام کریں گے، اور اللہ پاک اپنے جنتیوں کو سورہ رحمان سنائیں گے، اللہ سنائیں گے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کے چہرے ایسے پر رونق ہو جائیں گے، کیوں؟ آج اللہ کا دیدار ہو گیا جی۔ ایک عام بزرگ کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے، آدمی بشاشت سے بھر جاتا ہے، اور آدمی کہتا ہے یار آج تو بیت اللہ کو، ہمارے رب کی تجلیات برس رہی ہے بیت اللہ میں، آدمی کا جی نہیں بھرتا، آدمی کہتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتا رہے آدمی، تو بیت اللہ ہی میں آدمی گم ہو جاتا ہے، جی نہیں بھرتا بیت اللہ سے، آدمی دیکھتا رہے بیت اللہ کو۔ طواف کے دوران تو منع ہے، لیکن جب طواف ختم ہو جائے تو آدمی دیکھتا رہے بار بار، یار میں آج تو میرا سفر ہے، آج میں چلا جاؤں گا، پھر پتہ نہیں کب بیت اللہ کو دیکھوں گا، اور جب پہلی نظر پڑتی ہے تو آدمی اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہ جگہ ہے جہاں تجلیات برس رہی ہیں، اور جس جگہ خود اللہ ہوں گے اور اللہ کو ایمان والے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، تو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سورہ قیامہ میں ذکر ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت سارے بدماش لگے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی خدا کا کوئی دیدار نہیں ہے، بہت سارے بدماش کہتے ہیں جنت ہی نہیں ہے، بہت سارے بدماش کہتے ہیں کہ دوزخ ہی نہیں ہے۔ نہیں، جنت موجود ہے اور دوزخ موجود ہے۔ دلیل اعدت للمتقین اعدت للکافرین، جنت ایمان والوں کے لیے بنا دی گئی، تیار، اور کافروں کے لیے دوزخ تیار موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ موجود ہے اور اللہ کا دیدار ہوگا، یہ سورہ قیامہ میں دیدار کا ذکر ہے۔
اسی طرح دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب، کسی صحابی کا معمولی سا بھی کوئی دل ٹوٹا، چونکہ کسی کا دل ٹوٹنا، یہ جو توڑنے والا ہے یہ پھر خدا کی نظر میں تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے، تو ایک صحابی رسول آنکھوں سے نابینا، ہمارے نبی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو اللہ پاک نے پیار بھرے انداز میں نبی کو ڈانٹا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے اللہ کے رسول اس نابینا صحابہ کا بہت اکرام کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ ہے، اس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کتنا بڑا ان کو اعزاز دیا، ایک تو اذان بھی دیتے تھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کے ساتھ، اور ایک جب اللہ کے رسول سفر پہ جاتے تھے تو ابو بکر حضور کے ساتھ ہوتے تھے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنا مدینہ کا والی بنایا۔ کیوں؟ مجھ سے یہ ذرا سا وہ ہو گیا تھا کہ میں کافروں کو ان کو تبلیغ میں لگا ہوا، ان کو ذرا میں نے تھوڑا سا نظر انداز کیا تو میرے رب نے مجھے ڈانٹا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک، یہ والی آیت ہے، یہ ڈانٹ والی آیت ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کچھ چھپاتے تو یہ آیتیں چھپا دیتے، اس لیے کہ ان آیتوں میں ڈانٹ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں چھپایا، امت کو سب امت تک اللہ کے رسول نے چیزیں پہنچائی۔ اسی طرح والسماء ذات البروج میں ایک عیسائی لڑکا ذو نواس بادشاہ یہودی تھا، اصل میں اس نے اپنا یہودی مذہب چھوڑا اور یہودی مذہب چھوڑ کر کے اس نے مشرک بنا، اور یہ جو لڑکا تھا یہ عیسائی بنا، اور اس نے کیا کیا کہ اس کی برکت سے بڑا مجمع مسلمان ہوا۔ اس ظالم نے ذو نواس نے 20,000 لوگوں کو جلایا، زندہ جلایا۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ جو آگ اس نے لگائی تھی وہ آگ کو اللہ نے اٹھایا اور ان بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے وزراء کے گھروں کو جلایا۔ یہ والا قصہ والسماء ذات البروج میں ہمارے رب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ مذہب جو تھا عیسائی مذہب حق تھا، ہمارے نبی تو آئے نہیں تھے، تو اس وجہ سے اس بچے کی عبداللہ ثامر اس بچے کا نام تھا، جس کو اللہ پاک نے سبب بنایا دین کے زندہ کرنے کا۔ تو یہ دوستوں ملے جلے مضامین ہیں سورت کے، اور آخر میں سورہ الم تر کیف، یہ بھی ہمارے نبی کی فضیلت۔ وہ کیسے؟ ہمارے نبی کے ولادت سے 50 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ گورنر ابرہہ بیت اللہ کو گرانے آ رہا تھا، ہمارے نبی ابھی نہیں آئے۔ نبی کی نبوت سے پہلے کوئی خلاف عادت کام دنیا میں آ جائے، یہ بھی نبی کے نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف را ہا الف صاد، ترجمہ بنیاد۔ ارہاس عربی لفظ ہے، بنیاد۔ نبی کی نبوت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کہ بعد میں ابھی ایک شخصیت آنے والی ہے، یہ ہم ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنے گھر کو بچا لیا ہم نے۔ اور ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے، ابابیل کا ترجمہ ہے غول در غول، یعنی گروپ در گروپ۔ ہاں، جیسے درخت زیادہ ہوں اس کو کہتے ہیں درختوں کا جھنڈ۔ جب جہاں دونوں اس میں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کیا؟ یہ درختوں کا جھنڈ ہے، یہ پرندے ہیں اجی، یہ غول در غول پرندے ہیں، یعنی کسی چیز کو گروپ کی شکل میں جب پرندے آتے ہیں اس کے لیے ابابیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ان ہاتھی کے لشکر کو تباہ کر لیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 50 دن کے بعد آپ تشریف لائے، اس کے لیے ہمارے علم تر کیفا، حالانکہ حضور تو ہے ہی نہیں، دنیا میں ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک فرما رہے علم تر کیفا، تو یہاں آنکھوں کا دیکھنا مراد نہیں ہے، دل کا علم مراد ہے یہاں پر۔ علم آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ترجمہ کریں گے آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ علم ترا، آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا،
ان کی ساری اسکیم کو تباہ کر لیا اور پرندے بھیجے اور ان کے چونچ میں اور پنجے میں ایک چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر وہ کنکر تھے، وہ ہاتھیوں پر پھینکا اور ہاتھیوں کو کیا بنا دیا؟ کعصفن، عصفن عین صاد فا، بھوسا، مأکول کھایا ہوا بھوسا۔ ایک تو بھوسا سیدھا سیدھا ہوتا ہے، ابھی کھایا نہیں ہے، وہ تو کچھ نہ کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن جب جانور اس میں منہ مار لیتے ہیں تو چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ دوستو یہ مضامین ہے۔ اور پھر آپ کی وفات سے 90 دن، 80 85 90 دن پہلے اذا جاء نصر اللہ والی سورت نازل ہوئی۔ جمعے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی تھی۔ اور ہمارے نبی پھر ہر نماز میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کرتے تھے، پھر آپ فرماتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے قرآن کے اس ٹکڑے کی تفسیر میرے نبی بیان کرتے تھے، یعنی کیا؟ ہمارے رب نے فرمایا فسبح بحمد ربک، تو ہمارے نبی یعنی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ سے مغفرت مانگے، تو ہمارے نبی کن الفاظ سے کرتے تھے؟ آپ پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے نا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی پھر اس کی کثرت فرما دی۔ اور قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور کافروں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، آپ باز آئیں گے نہیں تبلیغ کے کام سے، ایسا کر لیتے ہیں 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ 50-50 ہو جائے گا، اور جو ہے وہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمائے یہ 50-50 کا کام نہیں ہے، آپ اعلان کر دیں اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ لا اعبد فعل مضارع ہے، میں فی الحال ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں مستقبل میں بھی نہیں کروں گا۔ فعل مضارع ینصر، زید ابھی مدد کر رہا ہے یا کرے گا، لا انصر میں ابھی بھی نہیں کر رہا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، تو لا اعبد ابھی بھی نہیں کر رہا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم، اور تم نے بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ اسکیم بازی نہیں ہے، یہ تو دل کے عقیدے کا نام ہے، لکم دینکم ولی دین، ہاں تمہارے لیے تمہارے بت، ہمارے لیے ہمارا اللہ۔ یہ مکہ میں نازل۔ اسی طرح کافروں نے کہا اپنے رب کا ذرا نسب نامہ تو بتاؤ، تو اللہ پاک نے فرمایا رب کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، رب ایک ہے، قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یکن لہ۔ اور آخری جو 2 صورتیں دوستو ہمارے نبی پر ہو گیا جادو، کس نے کیا؟ لبید ابن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے۔ کیسے کیا؟ ہمارے نبی کے بال کہیں سے چوری کیے اور اس کو 11 گرے لگائے، گٹان 11، اور کنگھی لی، کنگھی کے ساتھ اس 11 گٹان لگائے، اور سوئیاں لے کر کے اس پہ جادو کر کے اس میں وہ لگائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موم کا پتلا بنایا ہمارے نبی کا، نعوذ باللہ، اور اس میں سوئیاں لگائے، جادو کر لیا۔ جادو برحق ہے، نبی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب تقریباً مہینہ 2 مہینہ تو طبیعت بالکل ایسی جکڑ گئی، اور دنیا کی چیزوں کے اندر آپ بھول جاتے تھے، یہ بات ضروری ہے۔ دین کی چیزیں چونکہ وہ سیدھا سیدھا جبرائیل اور ان کا تعلق تھا، دینی چیزیں آپ نہیں بھولے، دنیا کی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا تھا میں نے پتہ نہیں کیا نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا تو آپ فرماتے میں نے کیا، کوئی کام کر لیا آپ نے فرمایا میں نے نہیں کیا۔ یہ کیفیت آپ کی ہو گئی۔ ایک دن آپ سو رہے ہیں اور 2 فرشتے آ گئے خواب میں، انسانی شکل میں، تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ جو ساتھی ہیں ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا اس پہ جادو ہوا ہے۔ اور کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید ابن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے۔ کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور کہاں پر ہے؟ کہا بیر زروان کنواں ہے،
اس کنویں میں کھجور کا غلاف، اس کے اندر یہ کنگھی، یہ بال، یہ پتلا یہ رکھا اور اس کو نیچے رکھا، اوپر بڑا بھاری بھرکم پتھر رکھا اور اس کنویں میں پانی نہیں تھا، سوکھا کنواں تھا۔ اچھا وہاں پر ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ آپ اٹھ گئے اور دو صورتیں نازل ہو گئی، 11 آیتیں، قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں، قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں، اور آپ نے حضرت علی کو بھیجا، وہ گئے، انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ وہاں پر وہ جو پانی تھا وہ ایسا تھا اس کنویں کے پاس جیسے کہ مہندی جس پانی میں پڑ جاتی ہے، مہندی کلر وہ پانی۔ وہ پتھر اٹھایا، اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالی، آپ کے سامنے لائیں۔ اللہ کے رسول نے یہ 11 آیتیں پڑھی، آیتوں کا پڑھنا تھا تو وہ گریں کھل گئی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے میں بہت بڑی قید سے آزاد ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا اللہ کے رسول جب چور پکڑا گیا اور آپ کو بتایا گیا، نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، جب سچ سچ ہے اور تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے فرمایا بھائیوں ام اللہ فقد شفانی، میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی، اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتا، جائے وہ لبید اپنا کام کرے، ہم تو انتقام نہیں لیں گے، ہمیں اللہ پاک نے شفا دے دی۔ تو اس پر دوستو ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔